آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جو کہ لاکھوں لوگوں کے وزن نہ گھٹنے کی، ان کو ہر وقت بھوک لگے رہنے کی اور تھکاوٹ محسوس کرنے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی کہ لیپٹن کی کمی اور لیپٹن ریزسٹنس۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ جان جائیں گے، پہلا کہ لیپٹن دراصل ہے کیا اور یہ آپ کے جسم پر کیسے حکومت کرتا ہے، دوسرا لیپٹن کی کمی کی وہ 5 بڑی وجوہات جو شاید آپ خود بھی نہیں جانتے، نمبر 3 پہ آتا ہے وہ خاموش علامات جو بتاتی ہیں کہ آپ کا لیپٹن متوازن نہیں ہے، اور سب سے آخر میں وہ عملی اور قدرتی طریقے کہ جن سے آپ اس ہارمون کو دوبارہ اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ راز پتہ چلے تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ اس معلومات سے اپنے لائف سٹائل کو بوسٹ اپ کر سکیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ لیپٹن ہارمون کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ چربی کے خلیوں یعنی کہ فیٹ سیل سے خارج ہوتا ہے۔ اس کا جو بنیادی کام ہے وہ دماغ کو یہ پیغام دینا ہے کہ جسم میں توانائی وغیرہ کی مقدار کافی ہو گئی ہے اور اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں تو لیپٹن جو ہے وہ ایک ایسا ہارمون ہے، سٹائٹی ہارمون ہے، جو کہ ہارمون صحیح طریقے سے جب کام کرتا ہے تو ہمیں وقت پر پیٹ بھرنے کا احساس ہو جاتا ہے اور ہم ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتے، لیکن جب اس ہارمون کی مقدار کم ہو جائے اور دماغ اس پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پائے تو ایک سنگین مسئلہ جنم لے سکتا ہے۔ لیپٹن کی کمی اور لیپٹن ریزسٹنس میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ لیپٹن سے متعلق ہم 2 مختلف مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آتا ہے کہ لیپٹن کی کمی۔ یہ جو جسم میں لیپٹن جو ہارمون ہے اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور اکثر طور پر جینیٹیکلی دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے جو عام طور پہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم لیپٹن ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس حالت میں جسم میں لیپٹن کی جو مقدار ہے دراصل زیادہ ہوتی ہے، لیکن دماغ اس کے سگنل کو صحیح طریقے سے وصول نہیں کر پاتا، نتیجتاً دماغ کو یہ لگتا ہے کہ جسم جو ہے وہ بھوکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو موٹاپے کے شکار افراد ہیں وہ لیپٹن کی کمی کی جو سطح ہوتی ہے اس کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیپٹن کی کمی یا پھر اس کی ریزسٹنس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ ضرورت سے زیادہ جب آپ چکنائی یا پھر چینی کا استعمال کرتے ہیں، یہ دماغ میں لیپٹن ریزسٹنس کو غیر حساس بنا دیتا ہے۔ نیند کی کمی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ مناسب نیند نہ لینے کی وجہ سے یہ ہارمون جو ہے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ یعنی کہ سٹریس کی وجہ سے جب مسلسل سٹریس ملتا ہے تو جو کورٹیسول لیول ہے وہ بڑھتا ہے، جو کہ اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کی کمی یعنی کہ سیڈنٹری لائف سٹائل، اس کی وجہ سے بھی لیپٹن کی جو حساسیت ہے وہ کم ہوتی ہے اور جسم موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ انفلیمیشن، دماغ اور لیپٹن کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے یہ انفلیمیشن اس کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جینیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جینیٹیکلی بھی کچھ افراد میں یہ مسئلہ پیدائشی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیپٹن کی کمی کی علامات کون سی ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ چند علامات ہیں، یہ اگر ٹھیک سے نہ ہوں یعنی کہ آپ کے اندر موجود ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیپٹن کی ڈیفیشنسی ہو۔ آپ کو ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانے کا دل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے کی کوشش کے باوجود بھی آپ کا وزن نہیں کم ہوتا، مسلسل آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری بھی محسوس ہوتی رہتی ہے اور جو آپ کا میٹابولزم ہے وہ بھی سست ہو جاتا ہے۔
خواتین میں جو ماہواری ہے اس میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا حل بھی موجود ہے، اور آگے چل کے میں آپ کو اس کے حل کے بارے میں بھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ جو لیپٹن ریزسٹنس ہے اس کو تشخیص کیسے کیا جائے۔ اس کی سطح کو جانچنے کے لیے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرم لیپٹن ٹیسٹ، یعنی کہ سیرم میں لیپٹن کی مقدار کتنی ہے۔ اس سے تقریباً مکمل تصویر اگر آپ کہیں اس پیشنٹ کی کنڈیشن کی، وہ تو سامنے نہیں آتی، کیونکہ جب آپ کو لیپٹن کی کوئی پرابلم آئے گی تو اس کے ساتھ میں ڈاکٹر آپ کی جو مجموعی صحت ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی انڈر لائن ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہی وہ بتا سکتا ہے کہ یہ اب کس لیول پہ، کس سٹیج کے اوپر اس کی ڈیفیشنسی ہے اور اس کو کیسے حل کریں۔ اس کے علاوہ اینڈوکرائنالوجسٹ بھی اس چیز کے اندر بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو قدرتی طریقے سے ہم اس کو پہلے ہی کنٹرول کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلم ہی نہ دیکھنی پڑے۔ تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پروسیس فوڈ نہیں کھانی، اس کے علاوہ جو زیادہ فرکٹوز والی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے وہ بھی اوائڈ کرنی ہوتی ہیں، جو بھی آپ نے کولا ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر آتا ہے کہ جو پروٹین اور فائبر والی غذائیں ہیں وہ آپ نے زیادہ لینی ہوتی ہیں، اور بھوک کے سگنلز کو یہ بہتر بھی بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کہ آپ نے مناسب طور پر آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہوتی ہے، جو کہ اس ہارمون کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ آپ نے باقاعدگی سے ورزش کرنی ہے، آپ کا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ بہت ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نمبر 5 کی بات کریں تو آپ نے جو اسٹریس ہارمون، ذہنی دباؤ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کے لیے آپ مختلف طریقے کر سکتے ہیں۔ آپ ورزشیں کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی اپنی فزیبلٹی کے اوپر، آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی جو لیپٹن ہارمون کا جو ریزسٹنس ہے بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہو۔ پھر بھی آپ کو اگر کوئی کویسچن ہو، کوئی کوئری ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور ہمیں کمنٹ کرنا ہے، پوچھنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد